الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں اگر ایک بار ہم سے چھن گئی تو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر وقتی طور پر وہ ہم لوگوں سے چھن بھی گئی، ہم سے لے لی بھی گئی، تو کچھ نہ کچھ محنت کر کے، جتن کر کے، مشقت کر کے، تکلیف اور پریشانیاں اٹھا کر ان نعمتوں کو ہم لوگ دوبارہ حاصل کر لے سکتے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بار چلی گئی تو چلی گئی، ہم لوگوں کو دوبارہ وہ نعمتیں کبھی نہیں مل سکتی. ان میں سے جو اہم نعمتیں ہیں جو دوبارہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے ہم پیرا اوپر کر لیں، سر نیچے کر لیں، ہم لوگوں کو وہ نہیں مل سکتی. ان نعمتوں میں سے ایسی عظیم و شان اور اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت ہے، ٹائم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وقت اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اس کا ہم لوگوں سے اللہ آخرت کے اندر سوال کرتا ہے. جس طریقے سے ایک انسان اگر اس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہو، کچھ پیسہ ہو، اگر وہ کہیں پر اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی اس پیسے کو، اپنی اس رقم کو بڑی تحقیق کرنے کے بعد اور سب لوگوں سے مشورے کرنے کے بعد، اچھی طریقے سے جان پڑتال کرنے کے بعد کہیں پر کیا ہے اس کو انویسٹ کرتا ہے کہ میرا یہ محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے کہ یہ اگر میں ایسی جگہ پر انویسٹ کر دوں یا ایسے کاروبار کے اندر لگا دوں کہ جس میں مجھے نقصان اٹھانا پڑے تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. اس لیے چونکہ مال کی اہمیت اس کے اندر ہے کہ اس نے اپنی پوری جوانی کس طریقے سے محنت کر کے اس رقم کو جمایا ہے، تو اس کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے. تو اس کے بارے میں کہیں پر لگانا ہو تو پہلے تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد کہیں پر جا کر اپنا پیسہ لگاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وقت کی نعمت دی ہے، اس کے لیے کیا ہے ہم لوگ اتنا جتن نہیں کرتے. حالانکہ عربی کا مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ ٹائم سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور جس مذہب کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اس کے اندر ٹائم اتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے. ہم لوگ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی ساری ہم لوگوں کی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر، یہ ساری کی ساری ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں. ہر عبادت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر ٹائم پر رکھا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے جو تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، وقت متعینہ پر فرض کیا ہے. مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے 6:05 پر، تقریباً سورج نکلنے کا وقت ہے. اب اگر کوئی شخص کی نیند بیدار ہوئی 6:10 پر، نیند میں سے اٹھتے ہی وہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا، تو اب جو وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا شمار کی جائے گی.
قضا کیوں شمار کی جائے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لیے ایک وقت کو متعین کر دیا ہے کہ اگر تم اس وقت پر ہی نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی ادا کے طور پر۔ اگر وقت گزر گیا تو نماز کی قسم بھی بدل جائے گی، اب وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا کے اندر شمار ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ساری نمازوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی، حج فرض ہو گیا اور وہ وہاں پر جا کر حج ادا کرنے کی طاقت و قدرت ہے، اور عرفہ کا میدان میں جہاں اس کو پہنچنا ضروری ہے وہاں نہیں پہنچتا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ٹائم ہے 9 تاریخ کو حاجی کو وہاں پر رہنا ہے عرفہ کے میدان کے اندر، وہ پورا سال مکے کے اندر رہے، حرم کے اندر رہے، لیکن 9 تاریخ کو اگر وہ میدان عرفات کے اندر نہیں ہوگا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ٹائم سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے ہماری روزوں کا معاملہ ہے۔ تو ساری عبادتیں ہماری جو ہیں وہ ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، اور اسلام کے اندر جب ٹائم کا اتنا ویلیو ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے ٹائم کی، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتے اور اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بزرگان محترم، جو وقت چلا گیا وہ ہم لوگوں کے ہاتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے مثال کہتے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، جب وقت چلے گیا اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کامیاب ہے، اصل کامیابی تو دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مثال دینے کے لیے آج ہم لوگ سکسیسفل مین اور سکسیسفل آدمی کس کو سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا کامیاب ہو گیا، جس نے بڑی شہرت حاصل کر لی، جو دنیا کے اندر ایک اونچے مقام اور ایک اچھا اسٹیٹس مینٹین کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم لوگ آج کامیاب انسان تصور کرتے ہیں، جو دین سے بالکل دور ہے۔ لیکن جن کے اندر دین ہوگا، جن کی زندگیوں کے اندر دین ہوگا، جو دین کو اہمیت دیتے ہیں، وہ یہ کامیابی کو اصل کامیابی شمار نہیں کرتے۔ تو جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے ان کی لائف سٹائل کو تو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے ہی اکثر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کچھ مقصد دیا، جنہوں نے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھا، جنہوں نے اپنے وقت کو کام میں لگایا اور اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا اور محنت اور مشقت اٹھا کر وہ اس مقام تک پہنچے۔ اور کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے ہیں، دونوں جہاں کی ان لوگوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی صحیح طریقے سے قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کے اندر وقت کا بڑا مقام ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ایسے ہی نہیں دی، اس کا ایک ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنے، ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ بزرگان محترم، آج ہم لوگ صبح سے شام تک اپنی دنیا کو بنانے اور اپنے فیوچر کو بنانے، میں اپنی زندگی کو آنے والی کس طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہوں، کس طریقے سے اس کو سدھار سکتا ہوں، یہی فکر کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری جو آنے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہے، لیکن ہماری اس کے بعد جو آنے والی زندگی شروع ہوگی، یہ زندگی ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جس کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ ایسی زندگی کی تیاری کرنے کا خیال ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے، لیکن ہماری اکثر کوشش یہی رہتی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی لائف کو یا اپنے بچوں کی لائف کو کس طریقے سے میں محفوظ کر سکوں، ان کے لیے کچھ انتظامات کر سکوں تاکہ آگے جا کے میرا بڑھاپا آسانی کے ساتھ گزرے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یہ ساری محنت اور مشقت ہم دنیا کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی اس کی طرف دھیان دیا کہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟
سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمارے کو یعنی انسانوں کو غفلت کے اندر ڈال دیا ہے. ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی ہمیں ہمارے قبر تک پہنچا دے گی اور ہم اپنی قبر کے اندر اتر جائیں گے، اور وہاں ہماری اصلی آنکھ کھلے گی. تو جب ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی میرے کو دی گئی تھی 30 سال کی دی گئی یا 40 سال 50 60 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی جو اللہ نے دی، اس زندگی کے اندر میں نے آگے یعنی آخرت کے لیے کیا کمایا، میں نے کیا فائدے والا سودا کیا، دنیا کی زندگی کو کیسے میں نے کامیاب بنایا. اگر ہم نے وقت رہتے پر اس کا صحیح استعمال اپنی زندگی کا کیا تو یہ زندگی کل قیامت کے دن فائدہ دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کو فرما رہا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ کر اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اور دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور زندگی ہمیں ایک دن قبر کے اندر لا کر اتار دیتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم اس دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ہر شخص جہنم کو دیکھے گا، چاہے نیک کام کرنے والا ہو یا برے کام کرنے والا ہو، گنہگار شخص ہو کہ اچھا شخص ہو، ہر ایک شخص جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کس اعتبار سے دیکھے گا؟ کیونکہ جہنم کے اوپر اللہ نے پل صراط کا راستہ بنایا ہے، اور پل صراط پہ سے چاہے اچھا شخص ہو، نیک شخص ہو، برا شخص ہو، سب کو گزرنا ہے. تو جہنم ہر ایک شخص دیکھے گا جو دنیا کی زندگی کو کامیاب بنایا اور اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنا کر لے کر گیا، تو وہ بجلی کی طریقے سے پل صراط پر سے پار ہو جائے گا. لیکن جو دنیا کے اندر جو مہلت اللہ نے دی، جو ٹائم اللہ نے ہم لوگوں کو اب دیا، جو فرصت کے موقع اللہ نے ہم لوگوں کو دیے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آخرت کی کھیتی کو تیار کر لیں، اگر ہم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا تو ہم وہیں پر پل صراط پر کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی، ایک ایک سانس کے بدلے میں ہم جنت کے اندر کئی کئی مقامات حاصل کر سکتے ہیں. ہم سب یہاں پر فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا تو جنت کے اندر درجات ہمارے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہم لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ زبان سے اگر ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا تو یہ چند لمحوں کا ذکر کرنا کل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدے کا سودا بن جائے گا. تو ایک ایک لمحہ ہم لوگوں کی زندگی کا قیمتی ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ دنیا میں جو نعمتیں میں نے تم لوگوں کو دے کر رکھی تھی ان نعمتوں کے بارے میں تم لوگوں سے سوال کروں گا. ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی تک پینے کے لیے نہیں تھا. ایسے حالت کے اندر آپ گھر کے اندر تھے، آپ گھر سے باہر گئے اس تلاش میں کہ کہیں کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، ان کے پاس کھجوروں کا باغ بھی تھا. تو باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں آئے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے. ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئیں. اب رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باغ کے اندر درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا، بیٹھے ہیں. جو باغ والے صحابی تھے انہوں نے کچھ پانی اور کچھ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی، پانی بھی آپ نے پیا. پینے کے بعد آپ نے جو صحابہ وہاں پر جمع ہو گئے تھے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ابھی یہ پانی پیا ہے اور یہ جو کھجوریں میں نے ابھی کھائی ہیں، چونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم لوگوں سے سوال کیا جائے.
آج ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے، ہم جاتے ہیں فوراً پانی پی لیتے ہیں، لیکن یہ پانی کا پینا اور پانی پینے کے بعد ہماری پیاس کا بجھنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا تصور ہی نہیں کرتے۔ اس نعمت کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو کیا ہے، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ تو ہر چیز ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے طور پر رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے ہم لوگوں کا، ہر ایک چیز کا ہم لوگوں کو وہاں پر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول یوم القیامت قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں بندے سے سوال نہیں کر لیتا، بندے کے قدم وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے، اپنے مقام سے بندہ ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے صحیح طریقے سے جواب نہ دے۔ آج جب کسی بچے کے یا اسٹوڈنٹ کے فائنل ایگزام ہونے والا ہے اور جو کوشچن آنے والے ہیں وہ پیپر آؤٹ ہو جائے اور کوشچن ہمارے سامنے آ جائے اور وہ اسٹوڈنٹ اور وہ طالب علم ان 4 سوالوں کا اچھی طریقے سے پریپریشن کر لے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لے اور تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں اب اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیوں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کہ چونکہ جو سوالات تھے وہ سوالات مجھے پہلے ہی مل گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ہم لوگوں سے جو سوال ہونے والے ہیں ان سوالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے اندر ہی ہم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تاکہ ہم لوگ اس کا اچھی طریقے سے انتظام کر لیں، ان سوالوں کے جوابات ہم اچھی طریقے سے دے سکیں، اس کی تیاری ہم دنیا کی زندگی کے اندر کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوالات ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے، اور ان میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، ہماری عمر کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں، کہ اس جو زندگی میں نے تم کو دی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں پر صرف کیا، کن کاموں کے اندر تم نے میری دی ہوئی زندگی کو خرچ کیا۔ اللہ نے چاہے جتنی بھی زندگی دی ہو، 30 سال یا کسی کو 50-60 سال یا کسی کو اور زیادہ زندگی اللہ نے دی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ ہماری عمر کے بارے میں دے گا، سوال کرے گا کہ تم نے اس عمر کو کہاں پر استعمال کیا، کہ مجھے راضی کرنے والے کاموں کے اندر تم نے اس کو استعمال کیا، حلال کاموں کے اندر استعمال کیا، یا غلط کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، نافرمانی کے کاموں کے اندر اس زندگی کو تم نے استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم لوگوں سے سوال کرے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی عمر کو جو اللہ نے دی ہے اس کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ تمہاری عمر کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس عمر کو کہاں پر صرف کیا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے سوالات ہم لوگوں کو پہلے ہی دے دیے ہیں، معلوم ہم لوگوں کو ہو گیا۔ مقصد کیا ہے پہلے بتلانے کا؟ مقصد یہی ہے کہ ہم ان سوالات کا اچھی طریقے سے جواب دینے والے بنے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن شبابہ فیما ابلا، خاص طور سے ہماری پوری عمر کا تو سوال ہوگا، اور ان میں سے بھی خاص طور سے وہ ہماری زندگی کا حصہ جو ہماری جوانی کا حصہ ہوتا ہے، اس دور کا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ہم سے سوال کرے گا کہ عن شبابہ فیما ابلا، کہ میں نے جو تم کو جوانی دی تھی اس جوانی کا تم نے کیا کیا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر پرانا کیا۔ پرانا مطلب بڑھاپے تک کا جو تمہارے پاس ٹائم تھا، اس وقت تک تم نے دنیا کی زندگی کے اندر کیا کیا۔ جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے سوال کرے گا، کیونکہ جب ایک عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے، جب اس کی جسم کے اعضاء اور اس کے جسم کے اندر وہ طاقت و قدرت نہیں رہتی، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور وقت گھر میں بھی اس کو دل نہیں لگتا، اور بیٹے نہیں پوچھتے، پوترے ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دیتے، تو اب آدمی کا ذہن خود بخود اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اب دنیا کے اندر تو کچھ کرنے کو رہا نہیں، لہذا چلو میں اب جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی بڑھاپے کی حالت میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بڑھاپے کی حالت کے اندر انسان خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن جو جوانی کا دور ہوتا ہے جہاں پر پورا عروج ایک انسان کو ملتا ہے اور طاقت و قدرت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو
غلط راستے پر ڈالنے کی بھی قدرت ہے اور اس کو پلٹا کر اچھائی کے راستے پر آنے کی بھی اس کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی، تو اس جوانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کو کن کاموں کے اندر استعمال کیا. اور جو اپنی جوانی کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا اور ہر شخص اپنے گناہ کے مطابق اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے عالم میں، ایسے موقع پر جو نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر گزار دی ہے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا بھی سایہ عطا فرماتا ہے. اور جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ مل گیا اس کا کامیاب ہونا یقینی ہے. اور جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرنا اور اللہ کی بندگی کے اندر پورا اس کو صرف کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسری ایکٹیویٹیز اپنی جوانی کے دور کے اندر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہیں، ان حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جوانی کو دوسرے کاموں کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں اگر شوق ہے کھیلنے کا تو کچھ چیزیں ہم کھیل بھی سکتے ہیں، اور کسی کو اور کوئی شوق ہو جم وغیرہ کا اور دوسری چیزوں کے اندر اپنے ٹائم کو استعمال کرنے کا، تو شریعت نے جو حدود ہم لوگوں کو دیے ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کے اندر بھی اپنا وقت لگانا، اس سے شریعت منع نہیں کرتی. لیکن جوانی سے ہی اگر ہم نے یہ اپنی طبیعت بنا لی کہ میں پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھنے والا بنوں گا، طبیعت ہم لوگوں نے یہ بنا لی کہ تکبیر اولیٰ میری فوت نہیں ہونی چاہیے، میں ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. جب اس طریقے سے ہم جوانی کے دور سے ہی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا سوال ہم لوگوں سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان شبابہ فی ما ابلا، کہ جو جوانی اللہ نے ہم لوگوں کو دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا. چونکہ جب عمر بڑھتی چلی جائے گی تو خود بخود ہم اللہ کے گھر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایک فارسی کا مقولہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بڑھاپے میں جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. نہ دانتوں کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، نہ آنتوں کے اندر اتنا دم ہوتا ہے کہ کچھ شکار کر کے کیا ہے اس کو ہضم کر سکے. تو بڑھاپے کی حالت میں کمزور بھیڑیا بھی کیا ہے پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن جوانی کی حالت میں جو توبہ کرتا ہے اور معصیت سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ نبیوں والا شیوا ہے، نبیوں والا طریقہ ہے کہ جو جوانی کے اندر کیا ہے توبہ کرے. تو جو جوانی کے ایام اللہ نے ہم لوگوں کو دیے اور جو اکثر نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان کو اپنی جوانی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو ایام ہیں اس کی قدر کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر شیطان یہ بات ڈالتا ہے اب تو ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، زندگی بہت بڑی ہے، ابھی بہت سال ہماری زندگی کے باقی ہیں، اب ہم اپنی دنیا کچھ بنا لیں، کچھ سکسیس حاصل کر لیں، کچھ مقام مرتبہ اپنا بنا لیں، کچھ اسٹیٹس اپنا بنا لیں، اس کے بعد میں اللہ کی بندگی کرنے لگوں گا. ایسا ہم لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے. شیطان کی طرف سے وساوس ہیں جو ہمیں صحیح راستے پر آنے نہیں دیتا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جوانی کے اندر جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، بڑھاپے میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک جوان کی اللہ کو عبادت پسند ہے. اور جو جتنی عبادت ایک نوجوان اپنی جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے کے اندر اتنی نہیں کر سکتا. بڑھاپے کی حالت کے اندر آ جائیں تو سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اشاروں سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے، یہ حالت آ جاتی ہے. اس لیے جو جوانی کا ایام اللہ نے ہم لوگوں کو دیے ہیں اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا کہ ان مالہ من این اخذ وفیما انفقا، مال کے بارے میں اللہ ہم لوگوں سے سوال کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. اس کے بعد یہ دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کو خرچ کہاں پر کیا،
کن کاموں کے اندر خرچ کیا؟ حلال کاموں کے اندر خرچ کیا یا گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کیا؟ اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کیا یا دوسری چیزوں کے اندر ہم نے خرچ کیا؟ اللہ کو رضا اور اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے، شریعت جس میں ہمیں اجازت دیتی ہے اپنا پیسہ لگانے کی، ان کاموں کے اندر ہم نے اپنے مال کو خرچ کیا یا دوسرے کاموں کے اندر خرچ کیا؟ اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اور ایک چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ عن علمہ ماذا عمل فی، کہ میں نے جو تمہیں علم دیا تھا اس علم کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ ہم لوگ وہاں پر یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے میں تو دینی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں کالج کو جا رہا تھا، میں یونیورسٹی کو جا رہا تھا، اسکول کی تعلیم حاصل کی میں نے اور دیگر تعلیم دین کی تعلیم حاصل کرنے کا میرے کو ٹائم نہیں ملا، یہ حیلے بہانے وہاں پر نہیں چل سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو انسان جس فیلڈ کے اندر ہے اس فیلڈ کا علم اس کو حاصل کرنا اس کے پر فرض ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے متعلق جو علم ضروری ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، جو کہیں پر ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو علم ہونا چاہیے وہ علم کا سیکھنا اس کے پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو علم کا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موقع نہیں ملا یا وقت نہیں ملا، اور آج کے دور کے اندر تو علم سیکھنا اتنا آسان ہے، فون ہمارے ہاتھ کے اندر 24 گھنٹے رہتا ہے، فون کے ذریعے سے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم کیا ہے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے اسلامک چینلز ہم کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، بہت سارے علماء ہیں جن کے بیانات یوٹیوب پر آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کر ایسے ہی نہ چھوڑیں، جو چیز اور جس چیز کا علم ہم لوگوں کو مل گیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 سوالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے آخرت کے اندر کرے گا، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت کے آنے سے پہلے جو زندگی اللہ نے دی اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ کب تک؟ موت کے آنے سے پہلے موت ہو گئی، قبر کے اندر آگ کھلے گی، اب وہاں پر ہاتھ ملتے رہنا پڑے گا، کاش کہ میں دنیا کی زندگی کے اندر کچھ کر لیتا تو یہاں پر میں کامیاب ہو جاتا، اب وہاں پر کچھ افسوس کرنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو زندگی کو اپنی غنیمت جانیے موت کے آنے سے پہلے، اسی طریقے سے جوانی کو غنیمت جانیے بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے مالداری کو، غنا کو غنیمت جانیے فقر کے آنے سے پہلے۔ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ پہلے میں اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، اللہ کے راستے میں بعد میں خرچ کر لیں گے، دیکھا جائے گا، اگر اللہ نے عمر دی تو میں بعد میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، یا مرتے ٹائم کیا ہے کچھ وصیت کر دوں گا کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد کو دے دیا جائے یا مدرسے کو دے دیا جائے یا کسی خانخواہ کو دے دیا جائے۔ اس طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے، لیکن اس میں کیا بتلایا گیا کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقر کے آنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ آج ہمارا جو اسٹیٹس ہے کل وہی اسٹیٹس باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، آج جو اللہ نے مال دیا وہ کل ہمارے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہم کوئی شخص اس کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے جب تک مال ہے مال کو غنیمت سمجھو فقر کے آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے صحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے، یہ صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ بعد میں ہم لوگ یہ سوچیں کہ اب بیمار ہو گیا، ارے اچھا تھا تو نمازاں پڑھ لے سکتا تھا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بیماری کے ایام ہوتے ہیں اسی کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی، چونکہ پریشانی سر پر ہوتی ہے اور بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ کو راضی کرتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے مشکل حالات کے اندر کیا ہے ہمارے اندر عبادت کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے فرصت کو غنیمت جانو
مشغولی کے آنے سے پہلے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرصت دی, آپ کے پاس بہت ہی زیادہ فری ٹائم ہے, آفس کا کام کرتے ہوئے یا ملازمت کرتے ہوئے یا دوسرا کام کرتے ہوئے بھی ہمارے پاس بہت سارا وقت بچ جا رہا ہے. جو فری ٹائم ہم لوگوں کو مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اور اس فری ٹائم کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنا. اور کامیابی کس اعتبار سے کہ اس وقت کے اندر روزانہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیے, اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہے اللہ کا ذکر کر لیے, اس وقت کے اندر فری ٹائم ملا باہر چلے گئے, جو بے روزگار ہیں, جو حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں, جو جن کو کچھ ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, کوئی فزیکل کچھ اور ضرورت ہے, ان کی کچھ مدد کرنے کے لیے نکل گئے. جو فری ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے یوٹیلائز کریں اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. تو فرصت اس کو غنیمت جاننا ہے. کب؟ مشغولی کے آنے سے پہلے. دوران خطبہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ نعمتوں کو لے کر انسان بڑا لاپرواہ ہے, اس کی فکر ہی نہیں کرتا. کیا نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ, ایک صحت مند تندرستی اور دوسرا خالی وقت کا ہونا. تو یہ جو دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں, صحت کی اور فراغی وقت کی, ان دونوں کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحجہ کا جو یہ مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے. اب اس کے بعد جو محرم کا مہینہ شروع ہوگا وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اب 1443 ہجری ختم ہو رہی ہے, 44ویں ہجری شروع ہونے والی ہے. اگر آج چاند دکھا یا کل چاند دکھے گا تو ایک دن میں سال تبدیل ہو جائے گا. تو ایک سال ہماری زندگی کا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے کم ہو گیا ہے. اب ہم نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو اب ہم لوگوں کو یہاں پر ایک عزم کرنا ہے اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ جو ماضی میں میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے اور جس اعتبار سے بھی میں نے گزار دی, ہم خود اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں کہ میں نے ایک سال گزشتہ محرم سے اس محرم تک کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں, کتنا میں نے قرآن پڑھا ہے, کتنا میں نے ذکر و اذکار کیا ہے, کتنا میں نے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ اس سے راضی ہو, کتنے میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ جو کار خیر کے ہوں, کتنی بار میں نے کسی دوسرے انسان کی, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے. ہم پوری زندگی کا, اپنی ایک سال کی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنا ایک شیڈیول بنائیں اور دیکھیں کہ کن کن موقعوں پر مجھ سے گناہ ہوا, کن کن موقعوں پر میں نے کار خیر کیا. اگر گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کریں. اپنی گزری ہوئی زندگی میں اگر گناہ ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں. اب جو آئندہ آنے والا جو سال ہے محرم سے جو شروع ہوگا, اس میں ہم لوگ پختہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ اب آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کبھی نہیں کروں گا, ایسے اعمال کروں گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں ہم لوگ بخوبی سے واقف ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم لوگوں کو ایک کام تو بالکل کرنا ہی ہے اور وہ ہے رجوع الی اللہ, کیونکہ ہمارے اندر کسی مسلمان کے اندر یہ طاقت و قدرت نہیں ہے کہ حالات کو کچھ بدل سکے. ہمارے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے, نہ فائنانشلی اعتبار سے کچھ طاقت ہے کہ ہم کچھ اکنامی کو اچیو کر سکیں, یہ بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اور ہیلتھ کے اعتبار سے نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کچھ اچھا کر سکیں, اس کی بھی استطاعت نہیں ہے. کسی چیز کی بھی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے. تو کس کے اندر ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. جب ہم سارے مسلمان رجوع الی اللہ کریں گے, اللہ کی جانب لوٹیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, اللہ کو راضی کریں گے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو حالات مشکلات کے اب مسلمانوں کے اوپر خصوصاً اس ملک کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں, تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والے سال کے اندر ہم لوگوں کی اسے حفاظت فرمائے. اور دوسرا کام ہم لوگوں کو ایسے مشکل حالات کے اندر یہ کرنا ہے کہ ہم 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں. دن میں 1 مرتبہ 5 نمازیں تو پڑھنا, یہ صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, کہ جو مشکل حالات آئے ہیں بے شک یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے, تو اللہ سے پہلے معافی مانگیں اور پورے عالم اسلام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر, جب جتنے کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, اگر کچھ چند مسلمان بھی اس کی پابندی کر لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
وقت کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.